الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو دین بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور قرآن مجید کو ہدایت والی کتاب بنا کر نازل کیا. اللہم صلی علی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت والے اسوہ حسنہ بنا کر خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 29 صفر 1442 ہجری مطابق 16 اکتوبر 2020 عیسوی دعویٰ سینٹر جدہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں یہ اکیڈمک کورس رکھا گیا ہے یا پیش ہے، جس میں دین اسلام کی بنیادی تعلیم بیسک ایجوکیشن یا اسلامک بیسک ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور 3 سبجیکٹس ہم اس میں پڑھ رہے ہیں: عقیدہ، فقہ اور حدیث. یہ پہلا گھنٹہ ہے اور وقت کی تبدیلی جمعہ کی مناسبت سے کی گئی ہے کیونکہ وقت میں تبدیلی ہو رہی ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے یہاں جدہ یا سعودی عرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی تھی، اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو پہلے رکھا جائے. اور اللہ جزائے خیر دے، بعض طلباء نے بھی مشورہ دیا تھا، جیسا کہ ذمہ داروں کی طرف سے یہ بات ہم تک پہنچی
یہ طے پایا کہ جیسے کہ ابھی یہ کلاس شروع ہو گئی ہے تو ہم تھوڑا پہلے آدھا گھنٹہ قبل اس کو شروع کر دیں گے. تو ابھی یہی سلسلہ رہے گا 9:30 سے 11 بجے تک. آدھا گھنٹے کی 3 کلاسیں ہوں گی انشاءاللہ. تو پہلی کلاس عقیدے کی ہم یہ شروع کر رہے ہیں، جس میں آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو اسلام کا پہلا رکن ہے اور پہلے رکن کا دوسرا حصہ یا دوسرا جز ہے، دوسرا پارٹ ہے، تو اس میں جو شہادت ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ یا شہادت ان محمد رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے محمد الرسول اللہ کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم نے جانا تھا، یہ ہم نے پڑھا تھا. 4 چیزیں اس میں ہم نے بیان کی تھی. نمبر 1 کہ آپ کی اطاعت فرمانبرداری کرنا. نمبر 2 آپ کے منع کردہ چیزوں سے بچنا. نمبر 3 آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی عبادت آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے تقاضے ہیں. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ جو گواہی ہے نا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب یا اس سے کیا تقاضا ہوتا ہے، کیا چیز لازم ہوگی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں تو یہ 4 چیزیں جو ہے کرنا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ نے جو بھی حکم دیا اس پر عمل کرنا، کیونکہ یہ اس کا تقاضا ہے. آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا، آپ کے احکام، جیسے آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز ویسی پڑھنی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یا آپ نے حکم دیا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے. نمبر 2 آپ کی خبروں کی تصدیق کرنا. بتایا گیا تھا جیسے آپ نے کہا دجال آئے گا، آپ نے کہا قیامت ہوگی، آپ نے کہا جنت ہے، آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور باب لط پر جو ہے دجال کا قتل کر دیں گے فلسطین میں. تو یہ تمام خبریں ہیں، اس کی تصدیق کرنا چاہیے. ایک عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر جنت میں چلی گئی. ایک عورت اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے بہت تکلیفیں دیتی تھی، اذیت دیتی تھی. نماز روزہ تو ٹھیک ہے، نماز پڑھتی تھی لیکن زبان سے تکلیف دیتی تھی، جہنم میں گئی. یہ خبریں ہیں سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں اس کی ہمیں تصدیق کرنی ہوگی. نمبر 3 آپ کے منع کردہ چیزوں سے رکنا. آپ نے جو ہے الٹے ہاتھ سے کھانے سے منع کیا ہے، آپ نے شرک سے منع کیا ہے، آپ نے بدعت سے منع کیا ہے، آپ نے چغل خوری سے منع کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ مت کرو، ایسے مت کرو، ویسے مت کرو. تو یہ جو گواہی ہم یا مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے، تو اس ماننے کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم منع کردہ چیزوں سے رک جائیں. چوتھی اور آخری چیز ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کی عبادت انہی کے طریقے پر ہوگی، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. اب کیا مطلب اہم نقطہ ہے کہ اللہ کی عبادت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم کو کرنا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں، ہم بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں. یہ عبادتیں کس طریقے پر کی جائیں گی؟ کیا ہم میجورٹی کو دیکھیں گے کہ حیدرآباد والے اکثر حیدرآباد کے لوگ کیسے عبادت کریں ویسے کریں گے، دلی والے دلی والوں کو دیکھیں گے، کراچی والے کراچی والوں کو دیکھیں گے، بنگلہ دیش والے نہیں، سعودی والے سعودی والوں کو دیکھیں گے؟ نہیں. کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر کریں گے اللہ کی بات؟ بھائی ہمارے خاندان میں کیسی عبادت ہوئی ہے، کیا کیا عبادت کے نام پر کیا گیا ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی جو ہے عید میلاد النبی کے نام پر عید منائی جاتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو آبا اور اجداد کا طریقہ اپنایا جائے، یا میجورٹی آف مسلمس کو دیکھا جائے اپنے علاقے کے، یا اپنے دل کو دیکھا جائے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کس طریقے کا عمل یا کس طریقے کی عبادت آپ کو اچھی لگتی ہے، اس طریقے پر آپ عبادت کریں گے.
کیا ایسے ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس نے ہم سب کو پابند کر دیا کہ ہم عبادت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں، اور یہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے وضو کیا، عثمان رضی اللہ عنہ نے جب وضو کا طریقہ بتایا کہا کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے جیسے تم کو وضو کر کے دکھایا میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عبادت دیکھی، نقل کی، عبادت دیکھی، عمل کیا، نقل کیا، تو ہم تک جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، یہ پہنچا ہوا ہے صحیح سند سے، اتھینٹک روایتوں سے، تو اسی طریقے پر ہم عبادت کریں گے۔ منمانی عبادتیں نہیں ہوں گی، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناک کے نیچے باندھ رہا ہے، کوئی دل پہ باندھ رہا ہے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا وہی طریقے پر عبادت ہو۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ مزید اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ رسول اللہ ہیں، اس میں یہ چیزیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بے پناہ محبت، اپنے والد سے، اپنے بچوں سے، اپنی جانوں سے بڑھ کر، کائنات میں تمام چیزوں سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، میں نے کہا نا کہ مال کی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں کی محبت ہوتی ہے، نفس کی بھی ایک محبت ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تجارتوں سے، بزنس سے بھی انسانوں کو محبت ہوتی ہے جو کہ پیسہ ہے، اور اس میں پھر حلال حرام نہیں دیکھتا انسان، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو ناراض کرنا کچھ نہیں دیکھتا، بس اس کو مال چاہیے، پیسوں کا غلام ہے، پیسوں کی محبت ہے۔ ان تمام محبتوں سے اونچی، ان تمام محبتوں سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انسان کو کرنی ہے، جیسا کہ میں نے ایک سورۃ توبہ کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے جس میں اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره، کہہ دیجیے حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے ابا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جن کے ختم ہونے سے یا نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور گھر تمہارے جو تم کو پسند ہے، یہ تمام چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسے، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی ہم اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت جو ہے ان تمام چیزوں سے ہوگی، تجارت، گھر، مال، بیوی بچے، عزیز و اقارب، ابا، دادا، یا ہمارے اپنے بھائی، بیٹے، ہمارے سب سے بڑھ کر۔ بخاری کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث آپ نے سنی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا، مطلب کامل مومن، جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے والد سے زیادہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اگر انسان کے نزدیک، اب دیکھیے ابا سے کتنی محبت ہوتی ہے، والد سے، ڈیڈی سے، پپا سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان، بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان، بچوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ لوگ پیسہ کمانے آ گئے، دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے، کیوں؟ اولاد کے رزق کے لیے، اولاد کے لیے بڑی قربانی انسان دیتا ہے، سب کو معلوم ہے، جو بھی صاحب اولاد ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے لوگوں سے، دنیا میں بہت سارے لوگوں سے ہم کو محبت ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر اگر میں عزیز نہ رہوں انسان کے نزدیک تو اس کا ایمان مکمل ہے، یعنی کمپلیٹ نہیں۔ کتنی بڑی حدیث ہے، دیکھیے تو محبت واجب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں کیونکہ ابھی مہینہ بھی آ رہا ہے ربیع الاول کا، کیا مطلب محبت کا؟ کوئی مسلمان آپ کو بولتا ہے کوئی مسلمان ایسا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، سب کرتے ہیں بھائی، یہ بولیے مت آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان حاضر ہے ہماری، قربان ہے ہماری زندگیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے بھی چومتے ہیں محبت میں آ کر، لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں محبت
محبت کا ایک ایسا ڈور ہے جس کو رافضیوں نے، یہود اور نصارہ نے اور شیعوں نے، رافضی جن کو کہتے ہیں، شیعہ اصل نام نہیں ان کا، رافضی، ان لوگوں نے بہت یوز کیا اس ڈور کو محبت کے نام، حب رسول، حب آل بیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہاں ایک اہم بات یہ پیدا ہوتی ہے، کیا مطلب محبت کا؟ سب محبت کر رہے ہیں؟ اچھا، عجیب بات دیکھیے، یہ جتنے مسلمان دنیا میں سب محبت کرتے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہنسی اس لیے آتی ہے، تعجب اس لیے ہوتا ہے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز چھوڑ رہا ہے، دونوں مسلمان، دونوں کے دعوے ہیں کہ ہم کو محبت ہے۔ ہنا الاشکال، یہاں جو ہے مسئلہ ہے، ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی توحید پر ہے، دونوں کہتے ہیں ہم کو محبت، ایک آدمی سنت پر ہے، ایک آدمی بدعت پر ہے، ایک آدمی پابند ہے، ایک آدمی پابند نہیں، ایک آدمی دین پر چلتا ہے، ایک آدمی دین پر نہیں چلتا ہے، مرڈر کرتا ہے ایک انسان، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، اور قتل و غارت گری کرتا ہے، جھوٹا ہے، کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا ہے، کبھی جو ہے نہ اس کا چہرہ اسلامی چہرہ، نہ اس کا رہن سہن اسلامی، نہ اس کی زبان اسلامی، نہ اس کے اخلاق اسلامی، نہ مسجد میں وہ نظر آتا ہے، عید کے دن ہی عیدگاہ میں نظر آتا ہے، اس کا بھی یہی ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں نبی سے۔ یہ کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، عید میلاد النبی جشن سے منایا جاتا ہے دنیا میں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمان دو قسم کے ہیں عید کو لے کر، عید منانے والے، عید نہیں منانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر حیاتی مماتی والے مسئلے ہیں لوگ، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، موت نہیں ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور یہ سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم کو محبت ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ مطلب صحیح محبت دیکھیے، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کلو یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک، شاعر نے کہا تھا، سب کہتے ہیں لیلا میری ہے، لیلا کہتی ہے کسی کی نہیں، عربی کا شعر ہے، یہ محبت لفظ دعوے سے نہیں ہوتی ہے چیز۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع، اس اللہ نے کہا اگر تم کو دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے امی سے بہت محبت ہے، میں امی کو بہت چاہتا ہوں، امی بولتے بیٹا ذرا یہ لے کے آؤ، نہیں لے کے آتا، نہیں امی میں ذرا باہر جا رہا ہوں کام میں، بزی ہوں میں، بھائی کو بولو، چھوٹے بھائی کو بولو، کسی اور سے منگا لو۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی؟ بیوی شوہر کو بولتی ہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے، حکم دیتا ہے اطاعت نہیں کرتی، مینٹلی ٹارچر کرتی ہے، پریشان کرتی ہے شوہر، کہتی ہے کہ مجھے محبت ہے آپ سے۔ بچے کہتے ہیں ہم کو ماں باپ سے محبت ہے، نافرمان ہے اولاد۔ محبت ہمارے پاس زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، زبان سے یہ کہنا مجھے آپ سے بہت محبت ہے یہ نہیں ہے، پریکٹیکل لائف میں پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی اتباع ہے، عقیدہ صحیح ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دی دنیا کو، شرک سے سخت ڈرایا، اور آپ شرک کر کے محبت کی بات کر رہے ہو۔ بدعتوں سے سختی سے ڈرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھیانک انجام کو بیان کیا، اس کے بھیانک انجام کو ذکر کیا کہ بدعت مت کرو، اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا، لوگ بدعت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے، کر رہے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، اور جو ہے محبت کی دعوت۔ نماز کی تاکید کی آپ نے، بہت کئی حدیثیں ہیں نماز کے بارے میں، اور نماز نہیں پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، نہیں پڑھو بھائی، محبت ہے نا، بات مانو پھر، اطاعت سے محبت ہوتی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کرنا، یہ ہے محبت کی دلیل۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق، آپ کا طور طریقہ، آپ کا رہن سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو واقعی محب ہے۔ میلاد النبی خیر ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہوگا انشاءاللہ بیان، اور بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، ہر سال بیان کرتے ہیں۔ چلیے، تو یہ ایک محبت کی بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں، یہ بھی آپ کا کلمہ پڑھنے کا ایک مطلب ہوگا جو کہ ضروری مطلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں، بالکل تکلیف نہیں دینا، اذیت نہیں دینا۔ اللہ نے فرمایا سخت وعیدیں آئیں گے اس سلسلے میں، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ خیر الانبیاء ہے۔ آگے جو آیت آنی وہ میں بتا دوں، جو اصل پوائنٹ ہے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ٹو دا پوائنٹ یہ دیکھیں، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جس کو بالکل تکلیف دینا، قول یا فعل، باتوں سے، جیسے بدو آتے تھے،
زور زور سے یا محمد کرتے، تو اللہ نے منع کیا، کہا کہ ایسے مت چیخو، مت پکارو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، انتظار کرو جب وہ باہر نکلیں گے گھر سے، گھر کے پاس دروازے کے پاس آ کر چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، اللہ اچھا کوئی بڑی تکلیف نہیں، لیکن تکلیف ہوتی ہے نا آواز سے، زور سے، چیخ سے، اتنی بھی تکلیف نہ، بہت ساری آیتیں ہیں بہرحال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے لیے یہاں دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی. اچھا ایک بات یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مطلب ان کی ذات کو کن کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے؟ آوازوں سے تکلیف ہوتی ہے، چیخنے چلانے سے تکلیف ہوتی ہے، چیخنے چلانے سے منع کیا گیا ہے. کوئی ایسی حرکت مت کرو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو، تکلیف ہو، ٹھیک ہے، نہیں کرنا. اچھا آپ کے گھر والوں کو برا بھلا بولیں گے تو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ یقیناً ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی ہیں، ان کو کوئی برا بولے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی. کوئی بھی ایسا کام مت کریں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس سے بچنا ہے. آپ کے صحابہ کو اگر برا بھلا بولیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی. اب سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فلاں فلاں مہاجر صحابہ انسان، کسی کو برا بلا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ بتائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ سب. آپ کے دوست کو، آپ کے ساتھی کو کوئی برا بلا بولے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی تکلیف. تو اذیت سے محفوظ رہنا، نہیں بچنا، دور رہنا. اسی طریقے سے درود یہ صلاۃ والسلام پڑھنا، جسے آج جمعہ کا دن ہے، کثرت سے صلاۃ والسلام اللہ کے رسول پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کمپلیٹ ہے. صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وسلم. مختصر بھی ہے، لمبا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو درود ابراہیمی جو پڑھا تھا میں تھوڑی دیر پہلے، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پر درود پڑھنا، اور اس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. یا ان اللہ و ملائکتہ، مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی، جو خطبات میں پڑھی جاتی ہے. بہت سارے خطیب پڑھتے ہیں، بعض نہیں بھی پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے پڑھنا، یہ سنت نہیں ہے یہ آیت پڑھنا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقینا اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرتا ہے. درود نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ، درود بھیجتا نہیں ہے. یہاں مطلب درود بھیجتے ہیں، صلاۃ اللہ کا مطلب اللہ کا تعریف کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے تعریف کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے، اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ دعا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو. کیا مطلب؟ ایمان والوں کے پڑھنے کا مطلب سب کا الگ الگ ہے. ایمان والوں کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے پڑھیں گے اللہم صلی علی، جیسے درود ابراہیم پڑھیں گے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. یہ حکم اللہ نے دیا ہے. ابو رضی کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، یعنی وہی اللہم صلی درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے. میں بتا رہا ہوں درود بھیجتا ہے کا مطلب کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے. دیکھیے اس حدیث میں دونوں پر صلی کرے. من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ، جو مجھ پر درود بھیجے، اگر درود کا لفظ آپ ترجمہ کریں گے، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ، اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. کیونکہ لفظ تو ایک ہی لفظ دو جگہ ہے. من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ ہے وہاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں علی صلی اللہ علیہ، دونوں اللہ کے صلے کے ساتھ آیا ہے. صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ. من صلی علیہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتا ہے. لیکن ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا، ایسا کرتے اللہ درود بھیجتا ہے، ایسا بولتا ہے کوئی نہیں. عام طور پر اس حدیث کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو مجھ پر، اردو ترجمہ کیا رہا ہوں، غور سے سنیے فائدے کی بات، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو رحمہ اللہ ہے کیا؟ میں عربی پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے پھر سے حدیث. من، جو شخص من صلی علیہ واحدۃ، من جو صلی علیہ مجھ پر، صلی درود، رحمت کے لیے میرے لیے رحمت کی ایک مرتبہ درود دعا کرتا ہے، جو اصل معنی ہے. اب درود لفظ آیا ہے، پتہ نہیں فارسی ہے کہاں سے آیا ہے، بہرحال یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مجھ پر جو درود بھیجتا ہے، من صلی علیہ واحدہ ایک، صلی اللہ علیہ اس پر، صلی اللہ علیہ بعشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے.
यहाँ दुरूद तर्जुमा कर रहे हैं, वहां रहमत, कोई बात नहीं, ठीक है, तर्जुमा है, क्यों, समझ में आने के लिए। इसका असल मफहूम क्या है, जो मतलब सही माना जो गौर करें, दोनों में लफ्ज सल्ला सल्ला है, इसका मतलब होता है रहमत की दुआ। अल्लाह ताला रहमत नाजिल करता है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत की दुआ करें, जैसे आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें नाजिल फरमा। सल्ली अला मुहम्मद का मतलब क्या है, सल्ली अला मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा। तो जो रहमत की दुआ करेगा अल्लाह ताला उस पर, आपने एक मरतबा दुआ दी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत के लिए कि अल्लाह की रहमत हो उन पर, अल्लाह ताला इसके बदले आपको 10 मरतबा रहमतों की रहमतें देगा, 10 मरतबा रहमतें। वहां दुआ नहीं है, क्यों, अल्लाह दुआ नहीं करता है ना, अल्लाह से दुआ की जाती है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहे हैं कि रहमत अल्लाह ताला करे, एक मरतबा दुआ देंगे, किसकी, रहमत के लिए दुआ, किसके लिए दुआ, रहमत के लिए दुआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने के लिए हमने एक मरतबा दुआ दी, इसका बदला अल्लाह ताला क्या देगा कि 10 रहमतें हम पर नाजिल करेगा, 10 रहमतें, हमने एक रहमत, सुभान अल्लाह। ये मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाजे हैं, और ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाजे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जो कलमा हमने पढ़ा है, या जो क्या कहते हैं उसको, जो शहादा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल मानते हैं, ये इसका मतलब है जो अभी आपके सामने बयान किया गया। 4 तकाजे तो अपनी जगह है, उसके अलावा कामिल मोहब्बत को, ठीक है, आपसे, आपके घर वालों से, आपके अहल बैत से, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप इत्तिबा करेंगे, या हम इत्तिबा करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो है दुरूद भेजेंगे। उससे पहले मैंने बताया कि तकलीफ नहीं देंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, तकलीफ नहीं देंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे जितना हो सके, जुमा के दिन ज़्यादा पढ़ना है। और दुरूद के लिए शर्त यह है कि वो हदीस से साबित हो, कोई भी एक तरीका आप नहीं पा सकते, जैसे लंबे लंबे दुरूद, दुरूद ताज, दुरूद लिखी, दुरूद अनकही, या क्या नखी अनखी के पता नहीं, कुछ है नाम अजीब गरीब, तो अजीब और गरीब किस्म के दुरूद, फलां दुरूद, फलां दुरूद, फलां दुरूद, नाम बना दिए हैं दुरूदों के एक, और उसमें जो है अल्फाज हैं दुरूद के, किसी भी हदीस से साबित नहीं है। और फिर उसकी फजीलतें भी बता दी गई हैं, ये पढ़े तो ऐसे होता, ये पढ़ा। लोगों की क्या होती है, ख्वाहिश होती है भाई मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। जैसे बोलो आज आपने व्हाट्सएप में चलता ना, आज आपने ये दुरूद अगर 10 लोगों को भेज दिया अपने कॉन्टैक्ट में से, तो 10 फायदे आपको मिलेंगे, 10 नुकसान से बचेंगे, आपका पैसा अटका हुआ वो होगा, बीमार आपके, भाई कॉमन बात है, इंसान को जो है फायदे की जरूरत है, वो चाहता है कि कुछ फायदा हो, चाहे माली फायदा हो, जिस्मानी फायदा, कोई भी तरीका का। अब उसको ये लालच दी जाती है कि भाई ये काम करो, किसने कहा ये काम करने से ये चीज होगी, खाला का घर है ये दिन, चाचा के घर से आया दिन, आपके खाला के घर से तो नहीं आया दिन, आपके चाचा मामू के घर से तो नहीं आया दिन के आप जो है स्टैम्प मार के लोगों को देते जाओ, भाई ये करो, मैं हम ये करो तो इतना होगा। ये अल्लाह का दीन है, शरीयत है, ये मजाक नहीं है, खेल नहीं है। अल्लाह ताला सवाब देने वाला, अल्लाह ताला फायदा देने वाला, अल्लाह नुकसान से बचाने वाला है। आप किस बेस पर कह रहे हैं कि ये करोगे तो इतना फायदा है? कल क़यामत के दिन अल्लाह जब आपसे पूछेगा, आपने लोगों को व्हाट्सएप किया था, लोगों को बताया था कि ये करोगे तो इतना फायदा होगा, ये कहां से लाकर बताए थे? क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे भाई मैंने तो हदीस में नहीं जिक्र किया था इसको, आपने कहां से लाकर जिक्र किया इसको? अल्लाह से डरें, ऐसी चीजें फॉरवर्ड मत करें जो आपको नहीं पता कि सही है या नहीं। यू हैव टू चेक, आपको तहकीक करनी है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको जो है सही अकीदे पर रखे, सही मनहज पर रखे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह हमें मोहब्बत, और मोहब्बत का जो बेपनाह मोहब्बत की तौफीक दे, और मोहब्बत का जो सही मतलब है वो समझ कर वैसी सच्ची मोहब्बत, झूठी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत करने की हम सबको तौफीक दे। आपकी ताज़ीम, आपका अदब हमें सिखाए अल्लाह, और आपका अदब करने की तौफीक दे, और आप पर सुबह शाम कसरत से दूध पढ़ने वाला हम सबको बना दे। आमीन व आखिर रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहली क्लास थी जो ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह 1 मिनट का वक्फा देते हैं, ब्रेक देते हैं 1 मिनट का, और उसके बाद अगली क्लास फ़िक़्ह की शुरू हो जाएगी। इंतज़ार करिए 1 मिनट, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू होगी।
الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے طریقے پر عبادت کرنا ہم پر واجب ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك كما باركت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو، بیٹھنے کو، سمجھنے کو، سننے کو قبول فرمائیں. بڑا نیک مقصد ہے. علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے جس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. یہ لائیو زوم پر آپ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، صحیح عمل کی توفیق دے. آمین یا رب. صحیح سمجھ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ہے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جیسے شرک کرتے ہیں لوگ. بہت سارے لوگ ہیں جو بدعت کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو غلط وضو کرتے ہیں. ابھی جیسے ہم وضو کی بحث چلی، فقہ کی گھنٹی ہے یہ، یا فقہ کا گھنٹہ ہے انشاءاللہ. تو وضو میں غلطیاں آپ دیکھیں گے، نماز میں، طہارت میں غلطیاں، غسل میں غلطیاں. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ دین کی ناسمجھی ہے. انہوں نے دین صحیح نہیں سمجھا ہے. اس کے بہت سارے ریزنس ہوتے ہیں. اساتذہ صحیح نہیں ملے، یا تو دین کو کبھی سیکھے نہیں کسی سے. ٹھیک ہے. کبھی دین کو سیکھے نہیں کسی سے. اب چلو جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھ لو، رمضان آیا روزہ رکھ لو، سحری کر لو، لوگ جیسے سحری کرتے ہیں ویسے کر لو، افطار کر لو. حج کو نکلے تو لوگوں کو دیکھے لوگ جوتے مار رہے جوتے مارو، چپل مار رہے چپل مارو، پتھر مار رہے پتھر مارو، جہاں جا رہے جاؤ، جہاں رک رہے رکو. بس من مانی دیکھا دیکھی دیکھ کے جو ہے عمل کر لیا. کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی، اتنی مطلب فکر نہیں ہوئی، اتنی فکر نہیں ہوئی کہ اتنی فکر نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے، میری آواز آ رہی ہے نا خان صاحب؟ اتنی فکر نہیں جی آ رہی اتنی فکر نہیں ہوئی کہ ہم جو ہے ذرا دین کو سمجھیں بھائی کہ دین کیسے ہے. وضو، اب دیکھیے وضو، کل یا پرسوں چھوٹے بچے کو میں بتا رہا تھا کہ وضو کیسے کرنا ہے. وضو بھائی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے. ایک مرتبہ اگر غور سے آپ دیکھ لیں وضو کرتے ہوئے سنت کے مطابق کسی کو، یا کوئی وضو آپ کے استاد بتا رہے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیں. ون ٹائم ان یور لائف. آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے اگر آپ کی یادداشت صحیح ہے، کیونکہ دیکھنے سے چیز یاد رہتی. آپ نے سن لیا غور سے ایک مرتبہ کہ بھئی وضو کیسے کرنا ہے، بس کافی. اب ایک چھوٹی سی عبادت یہ وضو، اس میں کتنی غلطیاں لوگ کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ سیکھا نہیں وضو. نماز تو بڑی بات ہے، حج وغیرہ ٹھیک ہے، حج میں تو کئی کام ہوتے ہیں. میں بات وضو کی کر رہا ہوں جو طہارت کے موضوع پر آنے والی. اس کی وجہ دین کی سمجھے نہیں وضو صحیح کیسے کرنا ہے. مسح میں غلطیاں ہیں، ہاتھ دھونے میں غلطیاں ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیشہ اس کی فکر کریں، آپ کی اولاد کے لیے فکر کریں. میں واللہ بتا رہا ہوں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ صحیح لوگ پڑھائیں آپ کے بچوں کو.
ہم قرآن نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، دین کی تعلیم صحیح لوگ دیں، صحیح عبادت جو ضروری چیز ہے. بھائی پورا عالم فاضل نہیں بناؤ، چلو وہ الگ مسئلہ ہے. بھائی ہمارا بچہ اتنا نہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہ ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہے، چلو اوکے ایکسپٹ، لیکن بیسک نالج دین کی جس سے جو ہے بچہ آپ کی، بھائی وضو تو کرنا ہی ہے نا زندگی بھر، اس کو وضو میں ڈل دیں، نماز تو پڑھنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی سمجھ دے اور توفیق دے، آمین. ہم جو ہے فقہ کے گھنٹے میں ہیں، داخل ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا. وضو کے مسئلے پڑھ رہے ہیں ہم. وضو کے فرائض کیا ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وضو کی فضیلت اور وضو کے لیے شرطیں، جیسے کہ پانی کا پاک ہونا ہم نے بتایا تھا، اور پھر پانی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ 3 قسم کا ہوتا ہے، مائع طہور، مائع طاہر، مائع نجس. اگر آپ کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہے شیور پرابلم بولتے ہیں نا انگلش میں، آپ کا مسئلہ ہے بھائی ہم کیا کریں گے. تھوڑا سا نوٹس، خیر وہ تو عربی میں انشاءاللہ وہ کل بھیجنے سے تھوڑا سا وہ ہوگی تاخیر، آپ تک پہنچائے تو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، آج ہی پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ آپ تک. اس کو تیار کرنا، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو سن کر نوٹ کرنا، بہت یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. طہارت میں ہم نے بتایا تھا کہ پانی کی جو ہے، پانی کے بارے میں بتایا تھا. طہارت میں اصل چیز پانی ہے، اور پانی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مائع طہور ہے جو اپنی اصلی حالت پر باقی ہو، جو جیسے میں نے بتایا تھا، یہ دیکھیے پانی ہے، یہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے. سمندر کا پانی، بارش کا پانی، اوریجنلٹی پر ہے، تو وہ جو ہے اس سے وضو کر سکتے ہیں، اس سے غسل ہوگا. نمبر 2 مائع طاہر، جس میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے. پاک ناپاک 2 ہی چیزیں گر سکتی ہیں نا پانی میں. اگر اپنے پانی میں پاک چیز ڈالی، جیسے کیا کیا، پانی تھا اس میں آپ نے نیمبو ڈال دیا، نیمبو نچوڑا، اس کا کلر چینج ہو جائے گا. ٹیسٹ پی کے دیکھیں آپ، کھٹا کھٹا یا بالکل پانی کا مزہ بدل کر نیمبو شربت کا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. ایسے چائے بھی بناتے ہیں نا، پانی میں دودھ ڈال دیے یا دودھ میں پانی، وہ جو دودھ ملتا ہے، پھر وہ ایک الگ ایشو ہے. اصلی نقلی والا دودھ، جا کے بولنا کہ دودھ چاہیے، دودھ مکس پانی چاہیے بولنا پہلے، جہاں کے بارے میں پتا ہے کہ مکس کر کے دیتا ہے. بھائی دودھ ہے آپ کے پاس؟ ہاں. کتنے میں؟ اچھا ٹھیک ہے. کتنے لیٹر میں دودھ ہے؟ اچھا دودھ پانی ہے، ایسا پوچھنا. کیا پوچھنا؟ دودھ پانی ہے. کیا پوچھنا؟ دودھ پانی کیا ہے یہ؟ ارے بھائی وہ جو پانی ملا کے دودھ دیتے نہیں، وہ دودھ پانی، وہ کتنے کا ہے؟ دودھ پانی، پانی دودھ، دودھ پانی. اللہ ہدایت دے. ارے ملا کے بیچنا ہے، بیچو، مطلب دنیا کو بولو دودھ پانی ہے. بھائی دودھ پانی 20 روپے میں، دودھ 30 روپے میں. 30 روپے میں دودھ لو، 20 دودھ پانی 20 روپے میں لو دودھ پانی. اللہ ہدایت دے. چلیے، اصلی نقلی چھوٹ 4 پیسے کمانے کے لیے. اصلی 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 فین ہے، اصلی لائٹ ہے، اصلی یہ سب چھوٹ. تو وضو میں جو ہے یہ پانی، اس مائع طاہر سے وضو نہیں کیا جائے گا، یہ استعمال کر سکتے ہیں. شربت پی سکتے ہیں، شربت سے وضو نہیں ہوگا. چائے پی سکتے ہیں، دودھ پانی پی سکتے ہیں، دودھ بھی پی سکتے ہیں، دودھ پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن دودھ پانی سے وضو نہیں ہوگا. پانی سے وضو ہوگا نہ دودھ سے وضو ہوگا صرف. خیر بات تو یہاں دودھ پانی کی ہو رہی ہے، مطلب مائع طاہر اس میں پانی ملایا جائے. ٹھیک ہے. مائع نجس، گندا پانی. گندا پانی کس کو کہیں گے؟ یاد رکھنا، جس پانی میں گندگی گری اور اس کا رنگ یا بو یا مزہ، کلر یا ٹیسٹ یا اسمیل چینج ہو جائے، اٹ از کالڈ نجس پانی، ڈرٹی واٹر. تو اس سے نہ وہ یوز کر سکتے ہیں پینے، دھونے، نہانے کے لیے، نہ اس سے وضو ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے، وضو کے فرائض کیا ہے؟ وضو کے فرائض: چہرے کو مکمل دھونا، انکلوڈنگ کلی اور ناک. کلی کر کے، ناک صاف کر کے چہرے کو کمپلیٹ دھونا، یہ وضو کے فرائض میں سے ایک. نمبر 2، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، جو وضو میں دھویا جاتا ہے نا، یہ بھی فرض ہے وضو کا. نمبر 3، سر اور کان کا مسح. سر کا بھی مسح ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، تو سر اور کان کا مسح کرنا یہ بھی وضو کے فرائض میں سے ہے. پیروں کو ٹخنوں تک دھونا، یہ بھی وضو کے فرائض میں سے. ٹھیک ہے، پیروں کو ٹخنوں تک دھونا. چلیے، اس کے بعد وضو کی سنتیں جو ذرا زیادہ ہیں. بسم اللہ کہنا شروع میں،
वजू की सुन्नत है। दोनों हाथों को नींद से उठने के बाद जो कि जरूरी है, या ऐसे दोनों हाथों को धोना उंगलियों में खिलाल करते हुए, क्योंकि ये जो बीच का हिस्सा है इसमें भी पानी लगे, इसलिए कुल्ली करना नाक में। सवाल किसी के बीच में, समंदर के पानी से वजू हो सकता है? जी हाँ। सवालात अलग से करें बेहतर है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम है, बिल्कुल घड़ी से चलना पड़ता है। आधे घंटे की क्लास होती है, आधे घंटे में एक्सप्लेनेशन करना है पूरे लेसन। तो नंबर रखें, सवालात करें, कोई मसला नहीं है। बाद में जो भी सवालात करना है करें, व्हाट्सएप पर करें या कॉल करके करें या मुलाकात करें, मस्जिद अज़िया में मिलते हैं या दावा सेंटर में हम होते हैं, आइए भाई, जिनको भी पूछना। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहे थे हम? वजू की सुन्नत है कुल्ली करना, नाक साफ करना, ये भी वजू की सुन्नतों में से है। 3 मरतबा, एक मरतबा तो फर्ज है, 3 मरतबा करना। 3 मरतबा चेहरा धोना वजू में, ये भी सुन्नत है। फर्ज कितना है? 1 मरतबा है, लेकिन आप 3 मरतबा अगर चेहरे को धोते हैं वजू के लिए। और दाढ़ी का खिलाल करना है, दाढ़ी में जो है उंगलियां डालना, या दाढ़ी में जो है खिलाल करना पानी से, उंगलियों से पानी लेकर उंगलियों में, तो ये भी वजू की सुन्नतों में से है। दाएं हाथ को कोहनी तक, फिर बाएं हाथ को कोहनी तक 3 टाइम्स, 3 मरतबा धोना, ये भी वजू की सुन्नत में से है। सर का मसा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर वापस यहाँ करना, टोटल कंप्लीट मसा, ये भी जो है सुन्नतों में से है। पैर को टखनों तक, सीधा पैर पहले फिर उल्टा पैर 3 मरतबा धोना, ये भी 3 मरतबा की बात हो रही है, ये भी सुन्नत है। चलिए, वजू खत्म हो गया। उसके बाद वजू के बाद की दुआ होती है एक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन, ये दुआ पढ़ना भी सुन्नत है। ये सब वजू की सुन्नत है। समझ में आ गया? चलिए, अब बताएंगे हम आपको ओरली, क्योंकि पानी तो नहीं है यहाँ, या कैमरे में बताना है तो टाइम लगेगा, वहाँ ले जाके फिट करना कैमरे को नल के पास, फिर नल खोल के इंशाल्लाह देखते हैं इसका कुछ सिस्टम तरीका। लेकिन अभी फिलहाल मैं इशारों से आपको ऐसे बताऊंगा कि वजू कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए, वजू का सही तरीका मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ वीडियो में। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। चलिए, बिस्मिल्लाह पे भी मसले हैं। बाथरूम के अंदर है, बाज घरों में, जैसे मेरे पास यहाँ पर घर में वॉश बेसिन बाहर है, अंदर भी है, बाहर, मैं बाहर वाले में करता हूँ, बाहर वाले में बेहतर, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ने से। बाथरूम के अंदर भी वॉश बेसिन होता है, जैसे है हमारे बाथरूम में भी, सबके घरों में होता है तकरीबन। अब अंदर बाथरूम है, वहां पर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, दिल में पढ़ेंगे, या पहले पढ़ लेंगे, दिल में आप पढ़ लें। तो अंदर तो आप बिस्मिल्लाह ऐसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का नाम, बाथरूम है वो, ठीक है, तो इसीलिए नहीं करना चाहिए। अगर बाहर है वॉश बेसिन, जैसे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास बाहर नल है, बाहर है, तो बेटर ये है कि आप बाहर करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह आप पढ़ सकते हैं ज़बान से, वरना सिर्फ दिल में बिस्मिल्लाह से फोटो को नहीं हिलाना पड़ेगा। एक चीज इसका ज़हन में रखें, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू में। अगर कोई भूल जाए शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना वुजू के, चेहरा धोते हुए, हाथ धोते हुए याद आ गया, जब क्या करेंगे? फिर से स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरह, या उसी वक्त पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाह। बीच में याद आ गया, बीच में पढ़ लेंगे, अव्वलहु नहीं, बिस्मिल्लाह बीच में पढ़ लेंगे। वुजू खत्म हो गया पूरा, पैर धो लिए, चले गए, जानिमाज लिए गए, क्योंकि आजकल मस्जिद को जानिमाज लेके जा रहे हैं ना, इसलिए जानिमाज लेके, या समझिए आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अब आपको जो है याद आ गया, अरे मैंने वुजू कर लिया पूरा, वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा मैं, या अल्लाह। परेशान मत होइए, भूल गए आप, कोई बात नहीं, अल्लाह पकड़ेगा नहीं, गुनाह नहीं देगा आपकी भूल पर। आपका वुजू सही हो गया साहब, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना शर्त या फर्ज में से नहीं था, वुजू के सुन्नत है, वुजू आपका कंप्लीट है, सही है, आप नमाज पढ़ सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। समझ में आ गया? चलिए, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पहले 3 मरतबा, कम से कम 1 टाइम, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम्स हाथों को धोना है, धोना अच्छी तरीके से। कोई उंडेल रहा है नल के नीचे, जैसे भी। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 क्योंकि कंप्लीट वुजू है इसलिए बता रहा हूँ। 1 मरतबा भी कर सकते हैं, 2 मरतबा, 1 मरतबा हाथ धोए, 2 मरतबा कुल्ली करे, 3 मरतबा चेहरा धोए, आगे पीछे भी कर सकते हैं। 1 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 3, कैसे भी करें आप। चलिए, कुल्ली करना।
اس کے بعد ناک میں پانی لے کے ناک کو جھاڑنا، فصیح اردو ناک صاف کرنا۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ بھائی وہ جو پانی جس سے آپ نے کلی کیا اسی پانی سے وہ کرنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں چلو بولتے ہیں، اس میں پانی زیادہ رہتا ہے، تھوڑے پانی سے آپ نے کلو کیا، باقی کا پانی آپ نے وہ کر دیا، یا الگ سے پانی لیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بہرحال۔ تو ناک میں پانی لے کر کھینچ کر جھاڑنا، صاف کرنا، الا یہ کہ آپ روزے سے ہو، اگر روزے میں ہو تو کھینچنا نہیں، کیونکہ حلق میں جانے کا ڈر ہوتا ہے، حدیث میں منع ہے۔ اور بالغ فی الاستنشاق، اچھا کھینچنا ہے حدیث میں، بالغ خالی نہیں کرتے وہ عورتوں کی طرح وضو، عورت کا مرد کا وضو الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی وضو ہے، کھینچو، ٹھیک ہے۔ اور بالغ فی الاستنشاق، اس سے ناک کی صفائی ہوتی ہے، جراثیم مر جاتے ہیں۔ بھائی عام طور پہ ایسے ٹچ کرتے ہیں یہیں لگتا پانی، وہ ارے ناک میں پانی جانا ہے پھر اس کو صاف کرنا ہے، ناک میں پانی جانا ہے، کہاں گیا نہیں پر گیا ناک میں، پہلے وہ دیکھیے ناک میں پانی جا رہا ہے آپ کے ناک میں پانی جانا ہے، خالی ایسے ٹچ نہیں کرنا ہے، ٹچ سکرین والا مسئلہ، خالی ایسے پانی یوں لگ رہا ہے خالی اوپر ایسے، یہ دو جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں اس کو لفظ یاد نہیں اردو میں، یہ ایسے ٹچ کر کے جا رہا ہے پانی، نہیں خالی ایسے کرتے نا بعض عورتیں مرد۔ نزاکت کا وضو، نزاکت کا نہیں ہے، صحیح وضو کرنا ہے، نزاکت جہاں کرنی ہے وہ ضرور کرو، اچھی چیز ہے نزاکت، اگر شریعت سے نہ ٹکرائے نزاکت آپ کی، لیکن یہ نزاکت آپ کی شریعت سے ٹکرائے، یہ کون سی نزاکت ہے بھائی؟ چلیے، تو ناک میں پانی کھینچنا ہے پھر اس کو صاف کرنا ہے، کھینچیں گے خوب، اللہ کے رسول کیا فرما دی، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، اچھی طریقے سے ناک میں پانی کھینچو سوائے روزے کی حالت۔ چلیے، اس کے بعد چہرے کو کمپلیٹ دھونا، کمپلیٹ مطلب یہاں یہ سوکھا نہیں رہنا، یہ حصہ بہت سارے لوگوں کا یہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، نہیں چہرے کو اچھا دھونا جلدی، اصل کیا ہے معلوم ہے غلطی سوکھ جانا، یا یہ جو ناک صحیح ناک میں پانی لینا وغیرہ جو، یا یہ حصے سوکھ جاتے ہیں یا تکلیف، تو اس میں ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، اس میں یہ کہ اس کا ریزن کیا ہے، جلد بازی، جلدی وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، جماعت ختم ہو رہی ہے، پہلے کیوں نہیں کر لیا، جانے دو جماعت کو، وضو غلط ہو جائے گا تو جماعت کی ایک رکعت ملے گی، پوری جماعت میں فائدہ کیا ہے، وضو صحیح ہونا ضروری ہے نا آپ کا، پھر وضو نماز کی کیا ہے، شرط ہے، وضو نماز کی شرط ہے۔ چلیے، تو چہرے کو مکمل دھوئیے، اطمینان سے وضو کیجیے، جلد بازی سے مت کیجیے، کیونکہ مکمل وضو اس کی فضیلت آئی ہے اور مکمل وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد دائنے ہاتھ کو دھوئیے 3 مرتبہ، اب یہاں سنیے آپ، یہاں سے لے کر یہاں تک کوہنی کے ساتھ ملا کے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اکثر لوگ، اکثر مطلب خیر اکثر اقل 6 مرتبہ دھوتے ہیں، ہمارے پاس جو ایک طریقہ ہے جو میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے، اس کو 6 مرتبہ دھوتے ہیں، اس کو 6 مرتبہ دھوتے ہیں، کیسے، پہلے یہاں سے یہاں تک دھو لیتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، یوں پانی جاتا ہے ایسے یوں پانی لے کے یوں کرتا ہے، یہ بھی دھو رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے پانی، تو 6 مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ یہ، پھر اس کو 1 مرتبہ دھو لیا اسے، بس ختم۔ اب یہ ایسے کرنا کیا ہے، یہ یوں پانی جانا ہے ایسے، یوں، یہ استاد سکھائے تو استاد کا نمبر کہاں ہے پتا کرو، استاد کہاں ہے، استاد ماں، استاد مول صاحب، قاری صاحب کہاں ہیں، پوچھو سے یہ کیسے سکھا دیا ہم، کیا دلیل ہے اس کی؟ یہاں سے یہاں تک 3 مرتبہ دھونا ہے، نل کے نیچے ہاتھ لے جاؤ، پھر ہٹاؤ 1 1 1 3، یا کوئی پانی ڈال رہا ہے آپ دھوتے جاؤ، یا اس ہاتھ سے پانی لو پھر دو، بیر کیف آپ کو 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ بھی 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد سر کا مسا، سر کے مسے میں بھی غلطی ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتا سر کا مسا، وہ کیسے، ایسے اکثر کرتے دیکھیے، بوسا، یہ انگلیوں کو پتہ نہیں ہے بوسا کہاں سے آ گیا، حضرت سعود کا بوسا تو ثابت ہے، یہ بوسا ثابت ہی نہیں ہے، بچوں کو تو کبھی بوسا نہیں دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ سامنے جو ہے ایک آیا شخص جن کے کہا میرے پاس 10 بچے ہیں، یہ کہا جب میرے پاس بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا ہے، اس آدمی نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا آدمی کا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کے جذبے، شفقت رحمت کو کھینچ نکال دیا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہیں، ہاں یہ کہا تھا اس نے کہ ہمارے لوگ، ہمارے قبیلے والے، ہم بچوں کو بوسا نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول مدینہ وہ آیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے دلوں سے اللہ نے شفقت اور محبت کو نکال دیا ہے تو ہم کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو بوسا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسا ہی نہیں، سونگنا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے ثابت، معلوم ہے آپ کو، سونگنا، بچے کو سونگنا، بچے کو بول رہا ہوں میں، پھل سونگنا نہیں، سونگنا ایسے بچے کو، جیسے گال کو یا ہاتھ کو، شم مہو کہتے ہیں اس کو، شم، بوسا دینا، یہ بوسا ہے،
بچوں کو بوسہ دیجیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے بچوں کو سونگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کو اپنے نا بچوں کو ظاہر بات ہے چھوٹے بچوں کو, ٹھیک ہے, تو سونگنا اور بوسہ دینا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن لوگ بوسہ نہیں دیتے ہیں, اور یہ مسئلے میں بوسہ آ گئے تو یہاں سے نہیں ہے. پھر یہ ناک کو کیوں لگا رہے ہاتھ ایسے؟ ناک تو دھو دیے, ختم ہو گیا مسئلہ. آپ کا مسا شروع ہوگا, جس سے حدیث سے ثابت ہے یہ بات, آپ کا مسا پیشانی سے شروع ہوگا, گدی تک رہے گا, پھر واپس لائیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایسے آپ رہیں, گیلے ہوں, جس کو ہمارے پاس حضرات میں کچے بولتے ہیں, اردو میں گیلے, ہاتھ گیلے ہوں, پانی لگا ہوا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ نے شروع کیا, یہ آپ لے کے گئے اس سے ہاتھوں کو, پھر لائیں. ایسے کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیوں, یہ دیکھیں ایسے کرنے کا کیا ہے, یہ پوری انگلیاں گیلی ہیں آپ کی, کچی ہیں پوری انگلیاں گیلی ہیں, تو آپ ایسے لے کے گئے, یہ دو ابھی گیلے ہیں نا, یہ جو انگلیاں ہیں اس کو آپ کان میں ڈالیے, آپ ایسے انگوٹھوں کو پیچھے سے ایسا کیجیے, یہ یا کوئی بھی شکل اختیار کیجیے, ایسے پورا کیجیے. لیکن خالی یوں نہیں کرنا, بعض لوگ خالی ایسے ٹچ کر کے چھوڑ دیتے سامنے کے, ایسے خالی یوں کرتے چھوڑ دیتے, یوں کرتے. سنت کا طریقہ, صحیح طریقہ یہاں سے یہاں تک لے جائیں, پھر واپس لائیں, پھر کان کے اندر اور کان کے باہر سے مسا ایک مرتبہ کرنا ہے. مسا ہاتھ آپ ایک مرتبہ دھوئے, کلی آپ ایک مرتبہ کرے, 2 مرتبہ کیے, 3 مرتبہ کیے, لیکن سر کا مسا اونلی 1 ٹائم, ایک ہی مرتبہ آپ کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہو گیا سر کا مسا. پیر دھونا ہے, ٹخنوں تک انگلیوں کے ساتھ پیر آپ کو دھونا ہے 3 مرتبہ, سیدھا پیر 3 مرتبہ, بایاں پیر. ہو گیا. اس کے بعد دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھنے کے لیے انگلی اٹھانا, آسمان کی طرف دیکھنا, کسی حدیث سے نہیں. آپ صرف وہ جو دعا ہم نے بتائی آپ کو, اور بھی دعائیں ہیں, اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد اللہم جلی والی 2 دعا ہے نا, وہ دعا آپ 1 ٹائم پڑھ لیجیے. اس کے لیے ایسے دیکھ کے پڑھنا آسمان کی طرف, یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے. ایسے انگلی اٹھا کے پڑھنا, یہ بھی جہاں تک مجھے علم ہے کہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ ہوا وضو آپ کا, وضو ختم, نماز شروع. ٹھیک ہے. وضو کے باب میں ایک اہم لیسن باقی رہ گیا, اور وہ ہے نواقض الوضو, وضو کو توڑنے والی چیزیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ مارکیٹ کا کیا حال ہے معلوم آپ کو, گالی دیے تو وضو ٹوٹ جاتا, سور بولے تو وضو ٹوٹ جاتا, ٹھیک ہے, بد کلامی کرے تو وضو ٹوٹ جاتا, بعض لوگ بولتے غصہ کرے تو وضو ٹوٹ جاتا. مارکیٹ میں یہ بولا جاتا ہے, میں مارکیٹ بول رہا ہوں, سمجھ رہے, دین جو ہے ہر کوئی, دین جو ہے کوئی بھی بول سکتا ہے دین, تو لوگ ایسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے. گانا گائے وضو ٹوٹ جاتا, گالی دیے وضو ٹوٹ جاتا, برا بھلا بولے, سختی کرے وضو ٹوٹ جاتا, خنزیر بولے وضو ٹوٹ جاتا. اب وہ آیت پڑھے تو کیسا کرنا کہ بار بار جا کے وضو کرنا, جس میں لحم الخنزیر ہے, سور کا گوشت بول کے قرآن کی ایک آیت میں ہے. اللہ نے حرام کر دیا تم پر خون کو, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ. یہ آیت ہے, وہ اللہ نے تم پر اللہ نے مردے کو حرام کر دیا, میتۃ اور خون کو, اور سور کے گوشت کو, اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز چڑھائی جائے. تو وہاں سور کا گوشت لفظ ہے وہاں. تو اب قاری صاحب, امام صاحب, جب وہ آیت پڑھنا جانا, وضو کرنا, وہ آیت پڑھتے جانا. پھر پھر کیسا وہ آیت پڑھتے جانا پڑتا, پھر وہ آیت چھوڑ دینا, پھر آگے کی آیت پڑھنا, وضو کر کے آ کے پھر وہی بات, چاچا کے گھر کا تو دین نہیں, اب بولنا پڑے گا پھوپھو کے گھر کا, سمجھے شاید آپ, یا تائبہ کیا بولتے, تایا کے گھر کا, چچا کے گھر کا, چچا بولتے نا, چچا کے گھر کا نہیں ہے, چچا کی ہوٹل ہے ٹھیک ہے, لیکن چچا کے گھر کا دین نہیں ہے کہ آپ چیزوں منمانی کریں. وضو انہیں چیزوں سے ٹوٹے گا جن کا ذکر کتاب و سنت سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے معزز طلبہ و طالبات, نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے, جس کو خارج من السبیلین کہا جاتا ہے, 2 راستوں سے نکلنے والی گندگی, 2 شرمگاہوں سے, کیونکہ شرمگاہ 2 ہیں, سامنے اور پیچھے, ان سے نکلنے والی چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے بعد اور چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے جس کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے. تو ذہن میں رکھیے یہ چیز, ٹھیک ہے. سرسری طور پر مزید وضاحت اگلی کلاس میں ہوگی کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے کلاس کا. سب سے پہلی چیز, الخارج من السبیلین, 2 راستوں, 2 شرمگاہ سے نکلنے والی تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یاد رکھنا. کیا کیا؟ سامنے جو شرمگاہ ہے, دیکھیں دین میں کوئی حیا نہیں, اس لیے بتانا پڑتا ہے, بتانا نہیں بتائیں گے تو پیشاب, آپ کو پتا ہے پیشاب سے وضو ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے مدی ہے, ودی ہے, منی ہے, ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض چیزوں سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے, جیسے منی کا احتلام اگر آئے تو معلوم ہے.
پیچھے کے راستے سے نکلنے والی چیزیں جو ہے جیسے ٹوائلٹ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہوا خارج ہونا، کہتے ہیں ہوا خارج ہونا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ شرمگاہ، اسی لیے علماء لکھتے ہیں اکثر فقہ کی کتابوں میں الخارج من السبیل ہے، دو راستوں سے نکلنے والی چیزیں. اس کے علاوہ بھی بعض چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسے نیند، گہری نیند، ٹیک لگا کے سو گئے، ایسی نیند جس میں آپ کو ہوش نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اونگنا، ایک ہوتا ہے ہلکی نیند، ایک ہوتا ہے گہری نیند. اونگنا، جمعہ میں اونگتے نہیں لوگ، خطبہ چلتے رہتا اونگ آتی، واٹس ایپ چیک کرتا خود اونگ نہیں آتی، فیس بک پہ کوئی خبر پڑھ رہے، نیوز آ گئی آج کی کوئی لیٹسٹ بریکنگ نیوز انڈیا کی یا دنیا کی، تو اس کو جب نیند نہیں آئے گی، وہ نیوز جتنی چاہے لمبی ہو نیند نہیں آئے گی، خطبہ تھوڑا اونگ. تو ایک ہوتا ہے اونگنا، اونگنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. گہری نیند، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. شرمگاہ کو، خود کی یا دوسروں کی؟ خود کی، دوسروں کی نہیں. میں دوسروں کی کیوں کہہ رہا ہوں؟ ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے، 1 مہینے کا یا 1 ہفتے کا، 10 دن کا یا 1 مہینے کا، 2 مہینے کا بچہ ہے. ماں نے وضو کر لیا، اس کے بعد بچے نے پیشاب کر دیا، اب اس کو وہ دھلا رہی ہے، بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہی ہے نا، ہاتھ لگ رہا ہے بچے کی شرمگاہ کو، کیا اس کا وضو ٹوٹے گا؟ نہیں، کیونکہ حدیث میں جو ہے من مس ذکر ہو، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کر لیا. تو یہ پیمپر لگا رہی ہے بچے کو، چڈی پہنا رہی ہے بچے کو، ٹھیک ہے، یا کپڑے ٹھیک کر رہی ہے، اس کا ہاتھ اپنی اولاد کے بچوں کے شرمگاہ کو لگ گیا، ماں کا ہاتھ یا باپ کا ہاتھ جو باوضو تھے. کیا ان کا وضو ٹوٹے گا؟ اس سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کسی دوسرا ہے نا، خود کا نہیں ہے نا، وہ دوسروں کا ہے. حدیث میں خود کا لفظ ہے، یہ ذرا اہم تھوڑا سا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھے، بعض لوگ کنفیوز ہوتا ہے، ایسے کیسے نہیں ٹوٹتا، ہاتھ لگ گیا نا تو کیا ہاتھ. اب بھائی ہاتھ سے اگر گندگی بھی لگ جائے، مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں کہ بچے نے پیشاب کر دیا تھا یا آپ کے ہاتھ پہ پیشاب کر دیا بچہ، وضو سے تھے آپ، ذرا سمجھیے مسئلے کو، میں کہنا فقہ سمجھنے کی چیز ہے. آپ کے بچے نے بچے کا پیشاب آپ کے ہاتھ کو لگ گیا اور آپ باوضو تھے، کیا اس دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا صرف ہاتھ کو دھونا پڑے گا؟ کیا جواب ہے؟ آپ کو پتا ہوگا جواب، نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے، صرف ہاتھ دھونا ہے، پھر سے وضو نہیں کرنا ہے. کپڑے کو لگ گیا تو اس کو دھونا ہے، غسل نہیں کرنا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش. اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بے ہوش ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی پر ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں، اگلی کلاس کے انتظار میں رہیں. 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں جو آپ نے پڑھی، آج کیا پڑھی ہم نے؟ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کا ذکر ہم نے پڑھا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح وضو کرنے کی، وضو کی غلطیوں سے، عبادتوں کی غلطیوں سے محفوظ رکھے. آمین. واخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کا گھنٹہ باقی ہے، 1 منٹ کے بعد شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ انتظار کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواہ مسلم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور سچ بولنے کا حکم دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے سچائی کا راستہ اپنی امت کو دکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد یہ تیسری اور آخری کلاس چل رہی ہے، تیسرا اور آخری گھنٹہ چل رہا ہے، اور یہ جو ہے
حدیث کا گھنٹہ ہے جسے آپ کو پتا ہے. ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ کتنی تقریباً 5 حدیثیں پڑھ لی اب تک. 1 2 3 4 5 جی ہاں 5 حدیثیں پڑھ لی. میں نے کہا تھا کہ حدیثیں یاد کرنی. آج 6ٹھی حدیث ہے جو کہ بہت اہم حدیث ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک طالب علم یا طالبہ جن کو پہلی حدیث یاد ہو وہ سنائیں. میوٹ آف کریں یا خان صاحب ان کے میوٹ آف کریں یا سب کے کریں. 1 سیکنڈ کے لیے دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. کوئی ایک حدیث سنائیں یا 5 میں سے ایک حدیث سنائیے. اگر پہلی حدیث سنائے تو بہت بہتر ہے. عربی میں حدیث سنائیے, عربی میں. ہاں صرف عربی. جی جلدی. چھوٹی سی حدیث ہے پہلی بار, یا کوئی اور حدیث جو ہم نے پڑھی. 5 حدیث اب تک ہم نے پڑھ لی. جی مائک کو جو ہے میوٹ آف کرنا پڑے گا. مائک کھولیں اور سنائیں حدیث. کوئی ایک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے شیخ؟ الحمدللہ بیٹا. میں عبداللہ ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بیٹے آپ سنائیں گے حدیث سنائیں گے آپ؟ جی سنائیے بیٹے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته من الله ورسوله ومن هجرته الى ما فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الى الله ورسوله ومن هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن هجرته الى ما الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه بخاری و مسلم. جزاک اللہ خیر. بہت اچھے عبداللہ بیٹا, بہت اچھے. میوٹ کر دیں اس کو. یہ تھے طالب علم جو ہے عبداللہ, ماشاءاللہ. چھوٹا بچہ ہے یہ, بہت پیارا بچہ ہے. دیکھیے حدیث سنا دیا. اسے سب کو یاد کرنی ہے حدیث, کیونکہ امتحان آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد. اس میں آپ کو ان ریٹن دینا ہے, سنانا نہیں ہے, ان ریٹن لکھنا ہے. جیسے آپ کو لکھا جائے گا شروع کا ورڈ باقی کمپلیٹ. آبجیکٹیو ٹائپ کا پیپر رہے گا. بہرحال بچے نے حدیث سنا, اللہ جزا کر دے. ہلکی سی غلطیاں تھیں, فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ وغیرہ, یتزوجها کا یعنی کہ وہ لفظ آیا. بہرحال اللہ جزا خیر دے. چلیے تو 5 حدیثیں ختم کر دی ہم نے الحمدللہ. ختم مطلب پڑھ لی ہم نے الحمدللہ. حدیث قیامت تک ختم نہیں ہوتی. کوئی پکڑنا نہیں, بولے او شیخ بولے ختم ہو گئی کہتے حدیث عمل کی. ٹھیک ہے چلیے, مطلب ہم نے پڑھ لیا اس کو. 6ٹھی حدیث آپ بہت آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, جو کہ ویری امپورٹنٹ, بہت اہم حدیث ہے. اور تمام حدیثیں بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علیکم بالصدق, تم سچ بولا کرو, تم سچ بولا کرو. فإن الصدق یہدی الی البر, اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. وإن البر یہدی الی الجنہ, اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. وما يزال رجل يصدق ويتحرى الصدق, آدمی سچ بولتا رہتا ہے, ہمیشہ سچائی کو ڈھونڈتا ہے. حتى يكتب عند الله صدیقا, یہاں تک کہ وہ سچا اللہ کے نزدیک لکھا جاتا ہے, صدیق لکھا جاتا ہے. وإياكم والكذب, اور جھوٹ سے بچو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور, اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کا راستہ دکھاتی ہے. وإن الفجور يهدي إلى النار, اور برائیاں جہنم میں لے جاتی ہیں, یہ جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں. آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جھوٹا لکھا جاتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا. حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں مختصر معلومات. عبداللہ بن مسعود, مشہور نام ہے ان کا, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن, ٹھیک ہے.
عبداللہ ان کا نام تھا، مسعود ان کے والد کا نام تھا، ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بڑے بڑے صحابہ میں سے ہیں، شروع میں جو صحابہ اسلام لے کر آئے انہی میں سے یہ ہیں، اور فقیہ تھے، فقہائے صحابہ میں سے تھے. انہوں نے 70 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. کتنے؟ 70 صورتیں قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کی. ان کی وفات مدینہ منورہ میں سن 32 ہجری کو ہوئی، جب آپ کی عمر جو ہے 60 برس کی تھی. حدیث بڑی اہم ہے. کیا ہے اس حدیث میں؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم باتیں بیان کی ہیں، اور یہ اتنی اہم ہے ہماری زندگی میں کہ میں کیا بتاؤں آپ. ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے چیزیں. اس حدیث پر اگر عمل کر لیں، اکنامیکل پرابلمز جتنے ہو رہے ہیں ورلڈ میں ٹھیک ہو جائیں گے، اسپیشلی مسلم کنٹریز کے یا مسلمانوں کی میں بات کروں. اکنامیکلی پرابلم، ہاں، معیشت، بھائی معیشت وہ ٹھیک ہو جائے گی. فیملی جو ایشوز ہوتے ہیں گھروں میں، جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا، سسرال میں جھگڑے، مائکے میں جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے جھگڑے، والدین کے ساتھ، یہ جو اختلافات جھگڑے وغیرہ بھی ہیں نا، یہ بھی جو ہے سب ٹھیک ہو جائیں گے اس حدیث پر اگر عمل کر لیں. کیا ہے اس حدیث میں؟ سچ بولو، جھوٹ مت بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے کی تاکید کی ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے. یا یوں کہے یہ سیدھا سچ بولو، جھوٹ مت بولو. اس پر اگر عمل کر لیں، اب دیکھیے، شوہر سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، بیوی خوش، بیوی کبھی شک نہیں کرے گی، وہم و گمان نہیں ہوگا، پریشان ہوگا. بیوی اگر سچ بولے گی، جھوٹ چھوڑ دے گی، ختم. ساس، بہو، ننند، رشتہ دار، ریلیٹیوز، قریب سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، رشتوں میں دراڑیں نہیں آئے گی، نفرتیں نہیں آئے گی. کاروبار کرنے والا، میں اس کا کاروبار کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں کاروبار نہیں کرتا ہوں، میرا بزنس ہے کیلے کا، موز کا، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، برکت کو میری تجارت. میں کپڑوں کا بیوپاری ہوں، میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے بیوپار میں یا کیا بولتے میری بزنس میں ترقی ہوگی. میں آم کا کاروبار کرتا ہوں، میں سچ بولوں گا، کہوں گا یہ آم اصلی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا، یہ آم کیا بولتے ہیں فرسٹ کوالٹی کے نہیں ہے، سیکنڈ کوالٹی کے جیسے بولتے ہیں نا، اچھے ہیں، زیادہ میٹھے نہیں ہیں، سچ بول دیا، جھوٹ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. حدیث میں موجود ہے. خریدنے والے اور بیچنے والے، بیچنے والے خریدنے والے نے اگر سچ کہا اور وضاحت کر دی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا. سچ کہا اور ایکسپلین کر دیا وضاحت. لیکن اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور چھپایا، وضاحت نہیں کی، چھپایا، تو اسی صورت میں جو ہے بہت جھگڑے. لڑکی خوبصورت ہے بہت، جھوٹ بولے، خوبصورت نہیں تھی، فوٹو جو ہے کالی کو گوری کر کے بھیجا دی. پڑھی لکھی نہیں تھی، پڑھی لکھی بتا دی، ڈگری وگری بتا دی. کیا بولتے ہیں وہ ہمارے پاس حیدرآباد میں لکھتے ہیں نا، ضرورت رشتہ سیاستوں میں آتا ہے، امور خانہ داری سے واقف، ایک ورڈ لکھا جاتا ہے، امور خانہ داری سے واقف. یہ لفظ بھی نہیں معلوم ہوگا اس کو بیچاری کو، اس کے بارے میں لکھ دیا کہ امور خانہ داری سے واقف. کیا کہ دیکھے تو چائے بنانا بھی نہیں سکھایا ماں سے، روٹی تو بہت بڑی بات ہے، چاول سالن کھانا. جھوٹ بولے، رشتوں میں جھوٹ. ویسے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں پتہ ہے، جھوٹ بول کے ہمارے ساتھ رشتہ کیے. بچہ، اچھا الٹا بھی ہوتا ہے، بچہ ہمارا جو ہے گاڑی کے پاس پہلے آتے تھے، اب تو خیر لوگوں کو حقیقت بتایا، گاڑی کے پاس ٹھہر کے سا فوٹو ہے، اس کی پیچھے کار ہے. کیا کیا حرکتیں کرتے لوگ رشتوں کے لیے. فوٹو میں کار ہے، یا کار میں بیٹھ کے صرف فوٹو ہے، وہ گاڑی بھی ہے اس کے پاس، ان کو نہیں معلوم ڈرائیور ہے ان کا داماد ہونے والا. وہ صاحب کی گاڑی تھی، صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے فوٹو لیا. کیوں یہ دھوکے؟ سیلری جو ہے 5,000 ہے، 1 زیرو بڑھا کے 50,000 ریال لکھ دیا. یا انڈیا کے جو ہے 50,000 روپے ہیں اس کی سیلری، 1 لاکھ روپے لکھ دیا. چھوٹ پہ چھوٹ. نہیں ملیں گی، بچیاں ختم ہو گئی دنیا سے پورے اگر آپ سچ بولیں گے. سچ بولیں گے تو آم نہیں بکیں گے، کپڑا نہیں بکے گا، کاروبار نہیں ہوگا. صحابہ نے سلف صالحین نے سچ بول کر کیسے کاروبار کیا تھا. اگر سچ بولیں گے تو ساس مارے گی پکڑ کے، آپ کو قتل کر دے گی، تباہ کرے گی ساس. اور اگر ساس سچ بولے تو کیا بہو جو ہے ساس کا گلا دبا دے گی؟ کیا ہے جھوٹ 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 پہ جھوٹ. معاشرے میں جو ہے اتنی جھوٹ ہو گئی تھی، بچہ یاد کر کے نہیں آتا سبق. جھوٹ کیا ہوا اس وقت میں بہت تابان تھا، آج بہت بیمار تھا.
نہیں استاد بھول گیا, یاد نہیں کر کے آیا, ختم. استاد دبا کر دیتا چاقو لا کے کہ تم کیوں جو ہے ہوم ورک نہیں کر کے آیا بول کے. کچھ نہیں ہے بھائی, ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے, ایک سچ بولیے, کچھ نہیں ہوگا. کیا کریں گے لوگ؟ اچھا سچ اور بھی دیکھیں, اتنی جھوٹ. کہاں ہے بھائی, کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, بس آخری سگنل پہ ہوں. ارے بھائی 3 سگنل اور ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں بھائی؟ اگر آپ بولیں گے 3 سگنل اور باقی ہیں تو وہ لوگ جو ہے جیسے آئیں گے گولی ماریں گے آپ کو, شوٹ کریں گے آپ کو, نہیں کریں گے. ارے بھائی اتنی دیر ہوگی, بولیں گے ہاں بھائی دیر ہوگی, بولیں گے دیر ہوگی, سو گیا تو سو گیا تھا, بھول گیا, کیا کریں, بھول گیا. جھوٹ بولنے میں کیا ہے؟ سامنے والا ناراض نہ ہو اس چکر میں جھوٹ بولتے ہیں, اتنے بڑے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. سامنے والا ناراض ہو گیا, کچھ نہیں کر سکتا ہے, وہ زیادہ سے زیادہ تعلقات ختم کرے گا آپ کا, زیادہ ناراض ہوگا, غصہ ہو جائے گا, بات نہیں کرے گا, کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دے گا آپ کا. لیکن وہ بڑا رب اگر ناراض ہو جائے تو آپ کی دنیا اور آخرت ہو جائے. سچ بولنے کی عادت ڈالیے, بچوں کو سچ بولنا چاہیے. سچ بولو, کسی سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, بہت بڑی بات. اللہ کہہ رہا ہوں سچ بولو. دھوکہ جھوٹ بہت ہے مارکیٹ میں, فیملیز میں, بچوں میں. بچے بھی جھوٹ ہوتے ہیں. اچھا بچوں کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے, وہ لوگ ماں باپ کو دیکھتے ہیں, ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بچے بھی جھوٹ بولیں گے, کیونکہ بچے پلانٹس کے جیسے ہوتے ہیں, ماں باپ ٹریز ہو چکے ہیں, وہ اپنے جھاڑ کو دیکھتے ہیں, جھاڑ جیسے ان کو جو چھاؤں دیتا ہے وہ زہریلی ہو یا صحت ہیلتھی ہو, وہ سانس وہ لیتے ہیں, اس سانس میں وہ سانس لے کر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں براٹ اپ ہوتے ہیں یا پنپتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں. لہٰذا بچوں کو جو ہے ہرگز جو ہے برائی نہ سکھائی جائے. جھوٹ بہت غلط ہے, ایک مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. کیوں؟ مومن نے دنیا کا سب سے بڑا سچ کہا ہے, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھا ہے اس نے, سچا کلمہ, لا الہ الا اللہ. دنیا میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جھوٹ ہے سچ ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ مجھے بتائیے آپ. دنیا کا سب سے بڑا سچ اس کو کہتے ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیں یہ پنکھا چل رہا ہے, یہ سچ ہے. جمعہ کا دن ہے, یہ سچ ہے. باہر دھوپ نکلی, یہ سچ ہے. 11 کو میری گھڑی میں 8 منٹ باقی ہے 11 بجے کو, یہ سچ ہے. میں یاسر ہوں, یہ سچ ہے. آپ لوگ جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں, سن رہے ہیں, ہم اردو بات کر رہے ہیں, سب سچ. بہرحال اس سے بڑا سچ, دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ. جب وہ مومن نے پڑھا ہے تو اس کے بعد جھوٹ کیسے بولے گا وہ؟ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عبادت کرے اللہ کی اور سچ بولے جیسے اس نے سچ کہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سچ بولو, علیکم بس, ہمیشہ سچ بولو. سچ کو لازم پکڑو, اس کا مطلب سچ بولو. کیوں؟ دیکھیے سچ کہاں لے جاتا ہے انسان. سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے. انسان سچ بولے تو سچ سے نیکی کے راستے پہ چلتا ہے, اور نیکیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی. جھوٹ مت بولو, جھوٹ سے بچو. بچو, یاکم کا لفظ, دور رہو, بچو, ڈرو سچ سے, جھوٹ سے, کیونکہ جھوٹ برائیوں کا راستہ دکھاتا ہے, اور برائیاں انسان کو جہنم میں لے جا کے پھینک دیتی. اچھا, اور ایک بات اس میں رسول نے فرمائی کہ آدمی سچ بولتا ہے, سچ کو تلاش کرتا ہے, سچ بولنا ہے مجھے, کیا بولوں جو سچ ہو. ہمیشہ وہ سچا انسان ہے, سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سچوں میں لکھا جاتا ہے, صدیقین میں سے. اور اس کے برعکس, اس کے اپوزٹ, جھوٹ بولتا ہے آدمی اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے. کیسے گھماؤ بولتے ہیں نا, بعض لوگ تو اس کو جو ہے ہوشیاری بولتے ہیں. ہوشیاری نہیں ہے, بیوقوفی ہے نمبر 1. ارے وہ چالاک آدمی ہے بولتے ہیں. کیا چالاک ورڈ جو ہے پتہ نہیں وہ کس سینس میں یوز کیا جاتا ہے, بتائیے. عام طور پر معاشرے میں چالاک لفظ جو ہے بروں کے لیے یوز کیا جاتا ہے, جبکہ چالاکی یہ ہے کہ آپ جنت کا راستہ اپنائیں. یہ اصل چالاکی. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سب سے چالاک انسان تو وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے, آخرت کی زندگی کے لیے عمل کیا. وہ ہے چالاک. چالاک نمازی ہوتا ہے. چالاک لفظ جو ہے بہرحال اردو کا پتہ نہیں, اس کا عجیب ورڈ استعمال کرتے ہیں. ہوشیار بولتے ہیں. ہوشیار کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنے والا ہوشیار ہے. ارے یہ تو سب سے بڑا بیوقوف ہے, جو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے, اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے. وہ کیسا ہوشیار, عقل مند, چالاک, کیا ٹنگ پاور ہے, وہی بول کے ہوتے ہیں. ٹنگ پاور یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. ٹنگ پاور یہ ہے کہ آپ جو ہے سچ بولیں. ٹنگ پاور یہ ہے کہ آپ اپنی
سچائی لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگوں کو اچھا راستہ دکھائیں. آپ ایسے بولیں کہ لوگ آپ کے بولنے سے جو ہے غلطی چھوڑ دیں، یہ ہے ٹنگ پاور. آپ ایسے بولیں کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. آپ لوگوں کو اچھا راستہ دکھائیں زبان کا، اس کو بولیں گے ٹنگ پاور. جھوٹ بولنے کو ٹنگ پاور کہاں سے آ گیا؟ ہوشیار چالاک کیا گھماتا بھائی، آخری الفاظ ہے، آخری، یہ سب کیا ہے؟ سب بیکار کی چیزیں. جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ خطرناک چیز ہے. شریعت اسلامیہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا. آپ کو پتا ہے یہ حرام ہے، حرام. جھوٹ حرام ہے، جائز نہیں. جھوٹ جائز نہیں، حرام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں تعلیم دی، اور یہ بہت بڑی حدیث ہے، سچائی کے عظیم فائدے کو بتاتی ہے. اور تعلیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ بولا جائے، کیونکہ سچائی انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور سیدھے راستے سے جنت ملتی ہے، اور جھوٹ برائیوں کا راستہ اس سے دکھتا ہے، اور برائیاں جو انسان کو دوزخ میں لے جائیں گی. گویا کہ سچائی انسان کو جنت تک پہنچائے. کس کو جنت نہیں چاہیے؟ اور اچھے اخلاق یہی ہے کہ انسان سچ بولے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں بہت اچھا آدمی ہے، بچی جو ہے بہت پابند ہے. رشتوں کی بات آتی ہے، جھوٹ بولتی ہے آپ کی بچی. بچہ جو ہے پابند ہے، آپ کہہ رہے ہیں بچہ پابند ہے، بچہ اچھا ہے، لڑکا اچھا ہے. لڑکا جھوٹ بول رہا ہے. جو جھوٹا اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہر سوسائٹی میں جھوٹا بنا آدمی، دیکھیے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا اعتماد کیا کہتے ہیں اس کا، ہاں، وہ اپنے اعتماد کو کھو دیتا ہے. بچپن میں اسکول میں پڑھے تھے ہم، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ کیا شیر آیا بچاؤ بچاؤ، گاؤں والوں کو بولتا. گاؤں والے آتے دیکھتے نہیں جھوٹ آئے بھائی، چھوڑ دیتے. دوسری مرتبہ پھر جھوٹ بولتا، تیسری مرتبہ سچ میں شیر آ جاتا. تو شیر آیا بچاؤ بچاؤ، ارے جھوٹا ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہوگا، سچ میں سچ بول رہا. تو جھوٹا سچ بھی بولے تو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں اس کو، سب سے بڑا. اور معاشرے میں اس کو اچھی نظر سے لیا ہے. یہ آدمی اس کی بات کو تو ایسی سن کے بس ادھر سے سنے ادھر سے نکالو، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. آپ کی یہ ویلیو ہے کہ آپ کی بات کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکالو. کیا رہے لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کبھار بھی انسان جھوٹ نہ بولے، لیکن اگر بول دے تو پھر اپنے جھوٹ سے جو ہے معافی مانگ لے، ٹھیک کر لے اپنے آپ کو، کیونکہ غلطی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کی روٹی میں منہ کھول تو جھوٹ. اچھا بعد میں تو آپ حیران ہوں گے، ضرورت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، ادھر جاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ ایک دیکھیے ایسے جھوٹ کی کہیں بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ بتائیے مجھے کہاں ضرورت ہے زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں. لیکن حیرانگی ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے ذہن ہمارا کب جب دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولتے ہیں، جہاں ان کو رتی ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہے. ذرہ برابر کوئی فائدہ کیوں جھوٹ بولے؟ نہیں بولنا چاہیے. چلیے یہ جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے اس میں بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ سچائی اچھے اخلاق ہیں جس پر اسلام نے ابھارا ہے. نمبر 2 کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کے جو دل میں ہے وہ زبان پر. کیونکہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے جھوٹ کی؟ ہاؤ ٹو ڈیفائن دا، کیا بولیں گے جھوٹ؟ ٹروتھ کا فالس جو بھی لائی، ہاں لائنگ بولتے ہیں، لائنگ. جھوٹ کو کیسے آپ ڈیفائن کریں؟ الاخبار عن شیء لم یقع. ٹھیک ہے، اخبار ما لم یقع، کوئی چیز ہوئی نہیں ہے اس کی خبر آپ دے رہے ہیں. ارے بھائی حیدرآباد میں اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی حیدرآباد میں، صحیح آ رہی ہے، اتنی بارش ہوئی، لوگ جو ہے چھتوں کے پتہ نہیں کچھ بھی بولیے، جھوٹ کیا، لوگ جو ہے سارے لوگ کشتیوں میں ہیں، پورا شہر اوپر کشتیوں پر آ گیا، نیچے پورا پانی ہے، پورے گھروں کے اوپر پانی، پورے گھروں کے اوپر آ گیا پانی. اوور نہیں ہوگی، تھوڑی دیر زیادہ نہیں بول دی آپ نے. وہ جس نے کسی نے کہا تھا نا ہم نے آپ کے گھوڑے کو جانے دیا تو آپ ہمارے اونٹ کو بھی جانے دیجیے. آپ اتنی بڑی جھوٹ بولے کہ گھوڑا بھاگ گیا آپ کا، ہم روکے گا گھوڑے کے آپ کو، آپ ہمارے اونٹ کو کیوں روک رہے؟ کسی نے کہا. ایسے نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو ہے بارش زیادہ ہوئی ٹھیک ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو خبر کہتی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے ویڈیوز دیکھے بہت زیادہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھرپائی کرے، اللہ حفاظت کرے. ٹھیک ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو یہ حدیث سنانا چاہتے ہیں، تو ابھی ختم ہو رہا ہے، ابھی سنائیں آپ 1 منٹ. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے.
تو اچھے اخلاق میں سے جو دل میں ہے وہی آپ زبان پر لائیے. دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے تو یہ جھوٹ ہوتا ہے, یہ بھی جھوٹ کی وہ ہے. ٹھیک ہے. الصدق وہ احسن وسیلہ للنجات فی الدنیا والآخرہ. کہتے ہیں کہ سچائی جو ہے یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا بہترین ذریعہ ہے. سچائی جو ہے دنیا اور آخرت میں نجات کا بہترین ذریعہ ہے. اور مومن جو سچ بولتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے, لوگوں کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کی محبت بھی اس کو ملے گی, لوگوں کی محبت بھی اس کو ملے گی. کوئی کس کو جو جھوٹ نہیں بولتا ہے, سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا الاخبار بما لم یقع, جو چیز واقع نہیں ہے اس کی خبر دینا جھوٹ ہے. اسی طریقے سے الاجابۃ بالصدق عند سؤال المدرس عن السبب في التقصير في الواجبات, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. استاد بھی ہے, استاد سے بھی سچ بولنا چاہیے. وہ فائدے کہ استاد اگر سبب پوچھے کہ آپ نے کیوں جو ہے ہوم ورک نہیں کیا وغیرہ, تو وہاں بھی سچ بولنا چاہیے. بھول گئے, سو گئے, نہیں کرا, مشکل تھی, نہیں سمجھ میں آیا, جو بھی ہے. اور جھوٹ جو ہے بری صفت ہے, گندی عادت ہے, بیڈ ہیبٹ ہے, جس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو نصیحت کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اپنے جھوٹ کو چھوڑ دے. اور جھوٹ ایک ایسی بلا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا کے پھینک دے گی. جھوٹ ایک ایسی بلا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جا کے پھینک دے گی. یہ جو ہے آج کی اس حدیث کی تشریح میں کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ تک پیش کی. جی حدیث کوئی سنانا چاہ رہے تو سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ, میں پہلی حدیث سنانا چاہوں گی. جی. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواہ بخاری و مسلم. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. یہ تھی طالبہ جنہوں نے جو ہے, دیکھیے الحمدللہ ایک طالب علم نے حدیث سنائی, ایک طالبہ علم نے حدیث سنائی. دونوں نے پہلی حدیث سنائی. جزاکم اللہ خیر. باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ حدیثوں کو یاد کیجیے. حدیث سے یاد کرنا خیر ہے, اجر ہے, بہت بڑا کام ہے, بہت اچھا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ, آپ کے الفاظ مبارکہ ہیں نا, انما الاعمال بالنیات, یہ آپ کے الفاظ مبارکہ ہیں. اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے, تو کیوں نہ ہم وہ یاد کریں, وہ الفاظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے میوٹ کر دیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں. وہ الفاظ ہم جو سن نہیں پائے, آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی زندگی میں نہیں تھے, تو کیا ہم یاد کر لیں گے تو کتنا نہیں فائدہ ہوگا ہمارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ اس کو تر و تازہ رکھے, اللہ اس کو خوش و خرم رکھے, ہمیشہ اچھا رکھے, جس نے میری حدیث کو سنا اور اس کو یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے, اسی پر ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں. میوٹ کر دینا سب کو. دیکھیے ہم نے تینوں چیزیں پڑھی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ, آئندہ جمعہ بھی, اس کے بعد بھی انشاءاللہ. آپ دوسروں تک میوٹ مطلب میوٹ, آپ جو ہے دوسروں تک بھی اس کورس کے بارے میں نالج بتا دیں, دوسروں کو بھی بتا دیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے, وہ بھی فائدہ حاصل کریں, وہ ان کو بھی فائدہ ہو, آپ کو بھی ان کو بتانے کا فائدہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین کی سمجھ عطا کرے اور حدیثوں پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.